میاں صاحب سیلاب ادھر سے تو گھر اجاڑتا نکل گیا آگے، اب جنوب کی طرف جا رہا ہے۔ صبح جب میری آپ سے فون پہ بات ہو رہی تھی اور میں نے ٹی وی پر بھی دیکھا کہ موٹر وے بھی کہیں کہیں سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ کیا تفصیل ہے، بیماریوں کی کیا تفصیل ہے، اور وہ ماشاءاللہ جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس پر قابو پانے کی، اس کا کیا اثرات ہیں یا وہ کتنی مؤثر ہیں؟ میاں صاحب قائد صاحب، اس وقت پنجاب میں پانی ہی پانی ہے، اور پانی جو ہے وہ آگے ریلے گزر کر جو ہے وہ سندھ میں جا چکے ہیں۔ جلال پور کا جو علاقہ ہے، جلال پور پیر والا کے قریب جو موٹر وے، جو ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے ایک دن کے، موٹر ویز جو ہیں وہ انہوں نے بند کا کام کیا ہے، وہ انہوں نے سیلاب کو اپنا روک کر جو ہے وہ اس کی شدت کو بڑھایا ہے۔ ان کے نیچے ڈرینز نہیں تھی جس سے پانی جو ہے وہ گزر سکے، اس لیے پنجاب میں زیادہ جو ہے تباہی مچی، اور اس کے بعد یہ تباہی جو ہے وہ سندھ کی طرف جا رہی ہے اور سندھ میں بھی تباہی مچ رہی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو موٹر ویز ہیں ان کی وجہ سے سیلاب زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوا، اور ابھی اس سیلاب نے جو M5 ہے، اس میں ملتان سکھر موٹر ویز کو کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ جو ہے واضح طور پر سیلاب میں بہہ گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے بہت بڑا گڑھا جو ہے پڑ گیا ہے۔ موٹر وے بند کر دی گئی ہے، وہاں سے جو ٹریفک ہے اس کو مختلف علاقوں میں کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، لیکن سیلاب کا جو ریلا ہے وہ گدو کی جانب بڑھ رہا ہے، گدو سے گزر رہا ہے، اور گدو کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہاں اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سکھر کے علاقے میں تباہی مچائی ہوئی ہے، سکھر بیراج پر بھی جو ہے وہ سیلاب نے تباہی کا منظر ہے وہاں پر، اور وہاں پر سب سے بڑی جو اس وقت جو ہے وہ تباہی ہے وہ گیس کے کنووں کی ہے۔ قائد صاحب، جو گیس کے کنویں ہیں وہاں پر جو گیس نکلتی ہے، وہاں قادرپور گیس فیلڈ ہے، بہت بڑی گیس فیلڈ ہے، اور اس کے علاوہ وہاں گوٹکی کے پاس جو گیس کے کنویں ہیں 10 سے زائد کنویں گوٹکی کے پاس وہ متاثر ہوئے ہیں، اور قادرپور گیس فیلڈ جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ گیس جو ہے بند کر دی گئی ہے، اور ان کا جو ہے مرمت بھی نہیں ہو پا رہی۔ جب پانی اترے گا تو گیس جو ہے اس کی سپلائی جاری کی جائے گی، اس لیے گیس کا بحران آنے کا بھی خدشہ ہے۔ قائد صاحب، یہ تو سیلاب جو ہے وہ آگے جیسے جیسے جا رہا ہے تباہی مچا رہا ہے، اور جو ہماری مس مینجمنٹ ہے وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ابھی محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک پیشگوئی آئی ہے کہ یہ سیلاب کا جو ہے وہ آفت ٹلی نہیں ہے۔ ابھی 16 سے 19 تاریخ تک جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ شدید بارشیں ہوں گی، جو دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز ہیں۔ اچھا میاں صاحب، میں ایک اور اینگل سے آتا ہوں، یہ خبر مجھے ہونے کا امکان اور دوبارہ سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ مجھے یہ خبر ایک فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے روح رواں ہیں جناب عثمان صاحب، انہوں نے مجھے دی تھی کہ جناب اب تو انہوں نے بہت ساری دوائیوں کی خود ہی ریگولیٹری اتھارٹی نے، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں، اس خبر کو آپ بھی تصدیق کیجئے گا۔ فارماسسٹ ایسوسی ایشن میں یہی بتا رہی ہے کہ اب فارماسیوٹیکل کمپنیاں بعض ادویات کی قیمتیں خود ہی طے کیا کریں گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے اگر یہ بات درست ہے تو، مگر ہم دوبارہ اس کو چیک کریں گے۔ مگر یہ ان کی رائے ہے، اور انہوں نے یہ رائے اپنی پی ایم صاحب کے پاس ایک خط کی صورت میں بھی پہنچائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دوائیاں شارٹ ہو گئی ہیں، اور بیماریاں جو ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت بیماریاں بھی آتی ہیں گندے پانی کے ساتھ، خاص طور پہ ڈائریا، اور یہ اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کے لیے ہمارے کیا بندوبست ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، اس میں بندوبست تو ہمارا فی الحال کچھ نظر نہیں آتا۔ جو دوائیوں کی قیمتوں کے حوالے سے ہے وہ تو وزیراعظم نے سمری جو ہے مؤخر کر دی ہے، اور اس حوالے سے کابینہ کے اندر کہا گیا ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے تو جو سیلاب آیا ہے اس کے ساتھ بہت سے اشراط الارض بھی آئے، اور بہت سے جو ہے وہ سامان بھی وہاں سے آیا، اور بہت سی گندگی وہاں سے آئی، اور یہاں کی جو گندگی ہے انہوں نے مل کر ایک تعفن پیدا کیا ہے، جس سے مچھر بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں۔ میری انفیکشن ڈیزیزز کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سیلاب کے جو علاقے ہیں ان میں بڑی تیزی سے جو ہے وہ انفیکشن کی جو ڈیزیز ہیں وہ پھیل رہی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ آنکھوں کی انفیکشن کی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، آنتوں کی انفیکشن جو ہے وہ اس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جگر کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو یرکان ہے اس کا میاں صاحب ایک خبر چل رہی ہے، پولوٹڈ ہو چکا ہے، اور وہاں پر دوائیاں جو ہیں وہ ناپید ہیں، دوائیاں نہیں مل رہی۔ میں میاں صاحب یہ خبر دے دوں جو ہماری سکرین پر چل رہی ہے، ناظرین اس کا میں سلیس اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فارما سیکٹر ڈیفینڈز ڈی ریگولیشن۔ اب یہ نا بڑی بڑی موٹی اصطلاحیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے واردات چھپی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے جس طرح آئی پی پیز میں بجلی کو ڈی ریگولیٹ کیا تھا، اور ہم نے وابڈا کی بجائے ان کو دے دی تھی، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنے بجلی کی بلوں کی صورت میں۔ تو یہ ڈی ریگولیشن کی جو بات ہے کہ جی اسی خود ہی بڑھاویں گے تو خود ہی قیمتاں رکھیں گے، یعنی جہاں ہم نے ڈی ریگولیشن کی، کدھر ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان؟
40 ارب یا 30 ارب کا جرمانہ کیا انہوں نے، یہ بجلی کے جو چینی کے بلیک کیے تھے، 300 ارب کا ٹیکہ، اور اس پر بھی وزیر موصوف انڈسٹریز کہتے ہیں کہ نہیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہم مسکین لوگوں پر۔ اس سے پہلے اس کا کیا بنا، وہ گندم کے جو بلیک کیے تھے۔ آج کسان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اگر آپ دوائیوں کو ڈی ریگولیٹ کر دیں گے اور ان کی وہ آپ نہیں کریں گے یعنی مانیٹر، تو کیا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جب سے وہ مرزا صاحب گئے ہیں، اس میں سے ان کو نکالا گیا ہے، بلا ظفر مرزا کیا نام تھا ان کا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان والے، کوئی پوچھنا لے نہیں ہے۔ جو مرضی قیمتیں جو ہیں وہ آپ ابھی لاہور میں چلے جائیں، پتہ کریں ایک سٹور پہ کسی چیز کی پھل کی اور قیمت ہے، باہر چھابڑی والے کے پاس اور ہے، ادھر جائیں تو اور ہے۔ تو یہ جو ہے قائد صاحب اس میں ریگولیٹر جو ہے، قائد صاحب ریگولیٹر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نا۔ ڈریپ کس لیے ہے؟ ڈریپ کو چاہیے کہ وہ دوائی جو 3 روپے میں میاں صاحب ایک ڈریپ وہ 3000 میں کیسے بکتی ہے؟ میاں صاحب دوائی جو 1-2 روپے میں بنتی ہے وہ 100 روپے میں میاں کیسے بکتی ہے؟ صاحب ہم نے 2014 سے لے کر اب تک پروگرام کیے کہ ان کے روح رواں کو اختر حسین صاحب تھے، جو انہی نے مجھے بتایا اپنا فارماسسٹ ایسوسی ایشن والوں نے، کہ ان کی ڈگری پتہ کی گئی HEC سے، کسی سری لنکا کی یونیورسٹی سے۔ ہی واز کالنگ دی شارٹس تھرو آؤٹ۔ عمران خان کے دور میں نے عامر خاکوانی وزیر صحت صاحب کو میں نے ARY کے ایک پروگرام میں پوچھا کہ حضور او دی تفتیش ہی کرا لو، ہر بندہ کہہ رہا ہے اس دی ڈگری جعلی ہے، وہ خیر وہ اپنی مرضی سے ہی گئے۔ تو مطلب who is going to look after all this stuff؟ یہ کہتے ہیں ڈی ریگولیٹ کر دیں، اور بھائی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہ بنیادی طور پر پرائیویٹائزیشن کے اس سسٹم میں اس کا ایک فنڈامنٹل رول ہے کہ آپ کنزیومر کی کھال نہ کھینچیں، جس طرح سے IPPs کھینچ رہے ہیں۔ اب کیوں کھینچ رہے ہیں؟ حکومت بھی انہیں کی، IPPs بھی انہیں کی۔ ریگولیٹری اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے سر؟ کیا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے؟ اگر کام کر رہی ہوتی تو جعلی دوائیاں جو ہیں وہ اس مارکیٹ میں کیوں بکتی؟ دوائیاں جو چند روپوں میں بنتی ہیں وہ ہزاروں میں کیوں بکتی ہیں؟ ڈرگ ریگولیٹری اپنا کام نہیں کر رہی اور وہ ہمیشہ سے اپنا کام نہیں کر رہی۔ لیکن قائد صاحب یہ جو اس وقت ہے یہ بہت مشکل وقت ہے۔ 1 اکتوبر تک دوبارہ جو ہے وہ سیلاب کا خدشہ ہے، ہو سکتا ہے آج کل سے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں شدید بارشیں شروع ہو جائیں، کلاؤڈ برسٹ شروع ہو جائے، اور یہ کہا جا رہا ہے PM ناظرین جو آپ کو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں یہ موٹر وے ہے، وہاں پر فلیش فلڈنگ جو ہے اس کا خدشہ ہے، جو فوڈ کے بحران کا خدشہ ہے، گیس کے بحران کا خدشہ ہے، دوائیوں کے بحران کا خدشہ ہے۔ حکومت کو سارے اس پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن ایک اور بھی تجویز ہے، آخری مرحلہ بہت جو ہے وہ ایک تجویز ہے میری طرف، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ٹھیکہ ہم نے دیا تھا ڈائیوو کو، بڑی زیادتی ہوئی اس ڈائیوو کے چیف سے۔ سابق سیکٹری خارجہ شمشاد احمد جو وہاں پہ سفیر بھی رہے کوریا میں، انہوں نے بتایا یار وہ بیچارہ وہاں پکڑ گیا، 5 سال اسے قید ہوئی کہ تم نے مبینہ نہیں بلکہ ثابت ہوا کہ اس نے ٹھیکہ خریدا تھا۔ اب ٹھیکہ کسی ایسے بندے کو دیجیے گا کوئی ایسے ملک سے ہو، وہ بیچارہ وہ بھی نہ اندر ہو جائے۔ اچھا میاں صاحب